بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے مطابق امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کی مولویانہ و صوفیانہ وضاقتہ کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یکایک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے، آتے ہی انا المہدی کا اعلان کریں گے، علماء اور مشائخ کتابیں لیے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی شناخت، جائزہ وغیرہ لے کر انہیں شناخت کر لیں گے، پھر بیعت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش اور سب پرانے طرز کے بقیت السلف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانی پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے، جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کر ادھر ہی فوت ہو جائے گا، اور محض بددعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عقیدہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھتا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مگر میں جو کچھ سمجھتا ہوں اس سے مجھے معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وہ جس زمانہ میں بھی پیدا ہوگا اس زمانہ کے علوم سے، حالات سے اور ضروریات سے پوری طرح واقف ہوگا، اپنے زمانہ کے مطابق عملی تدابیر اختیار کرے گا اور ان تمام آلات وسائل سے کام لے گا جو اس کے دور میں سائنٹیفک تحقیقات سے دریافت ہوئے ہوں۔ یہ تو ایک صریح عقلی بات ہے جس کے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چالاک و ہوشیار شخص وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو بصیرت حاصل ہوگی، زندگی کے سارے مسائل کو وہ خوب سمجھتا ہوگا، عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبیر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے وقت کے تمام جدید لوگوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدیدیت کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے۔ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی، یعنی امام مہدی علیہ السلام، کہ وہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اس کو تاڑ لیا جائے۔ نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اس سے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی، اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوہ پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مستہ سنایا جاتا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پھر کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں
کہ نبی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دعوے سے کام کا آغاز کرے، اور نہ نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مامور ہوا ہے۔ محدودیت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ کر کے دکھا جانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مہدی کے کام کی نوعیت، امام مہدی علیہ السلام کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے اس کے کام میں کرامت و خوارق، کشوف و الہامات اور چلوں اور مجاہدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جد و جہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں سے امام مہدی علیہ السلام کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا مذہب فکر پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا جو بیک وقت تہذیبی بھی ہوگی اور سیاسی بھی۔ جاہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر بالآخر وہ جاہلی اقتدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسا زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی عروج کمال پر پہنچ جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اس کی حکومت سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر یہ توقع صحیح ہے کہ ایک وقت میں اسلام دنیا کی افکار و تمدن اور سیاست پر چھا جانے والا ہے، تو ایسے ایک عظیم الشان لیڈر کی پیدائش بھی یقینی ہے جس کے ہماگیر و پرزور قیادت میں یہ انقلاب رونما ہوگا کہ جن لوگوں کو ایسے لیڈر کے ظہور کا خیال سن کر حیرت ہوتی ہے، مجھے ان کے عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ جب خدا کی اس خدائی میں لینن اور ہٹلر جیسے ائمہ ضلالت کا ظہور ہو سکتا ہے، تو آخر ایک امام ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستعبد ہے؟ فقط والسلام۔